اب دو چیزیں بچ گئی، غسل الرجلین، ایک مسح الرجلین، ننگے پیروں کا مسح کر دینا، یہ دو وظیفے ہیں ان کے ہاں، مسح منسوخ ہو گیا ان کے نزدیک۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اسی طرح بعض کو یہ شبہ تھا، یہ مسح علی الخفین منسوخ ہوا ہے، مسح علی الخفین منسوخ ہو چکا ہے، لیکن جمہور یہی کہا کرتے تھے کہ مسح علی الخفین منسوخ نہیں ہے۔ کیوں؟ منسوخ کس سے ہوا ہے؟ آیت مائدہ سے، جو وضو والی آیت ہے۔ سورۃ المائدہ پوری 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہم یہ تلاش کریں گے کہ 6 کے بعد مسح ہوا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں روایتیں بہت ساری مل گئی۔ ایک تو مغیرہ ابن شعبہ کی روایت مل گئی کہ حضور علیہ السلام نے تبوک کی لڑائی 9 ہجری میں فجر کی نماز کے لیے وضو کی تیاری، وضو کر رہے تھے، مسح علی الخفین کر دیا ہے۔ دیکھو ثابت ہو گیا، 6 کے بعد ثابت ہوں گے تو منسوخ نہیں ہے، کیونکہ آیت مائدہ نے اگر منسوخ کیا تو آیت مائدہ کے بعد پھر بھی مسح ثابت ہے۔ یہ نسخ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، شیعہ یہی کہتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس دلیل مل گئی، جریر بن عبداللہ بجری کی روایت ہے کہ وہ حضور کی وفات سے 7 مہینے پہلے مسلمان ہوا، اور وہ بھی حضور سے مسح الخفین کا نقل کر رہے ہیں کہ حضور نے کیا ہے۔ اچھا، تو تیسرا یہ ہے کہ خیبر کی لڑائی میں حضور علیہ السلام سے مسح علی الخفین ثابت ہے 7 ہجری میں۔ یہ 3 روایتیں بہت وزنی کہ جو اس نسخ کو باطل کرتی ہیں، منسوخ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، شیعہ کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ارجلکم الی الکعبین، 2 قرأتیں، دونوں قرأتیں سبعیہ ہیں، سبع قرأتیں متواتر ہیں۔ ارجلکم منصوب ہے، اس کا عطف ہے مغسول پر، اغسلوا وجوہکم، تو اسی مغسول پر جب عطف ہو گیا تو اغسلوا ارجلکم الی الکعبین ہو جائے گا۔ اور جر والی قرأت میں ارجلکم مجرور ہے، اس کا عطف ہے وامسحوا برؤوسکم، رؤوس ممسوح ہے تو پھر آگے ارجلکم بھی کیا ہوگا؟ ممسوح ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ حضرت علی کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے 3 مرتبہ پیروں کا مسح کیا، 3 مرتبہ، ایک وضو میں 3 بار کیا ہے۔ بس یہ 2 باتیں ان کی، ہمارے لیے یہی قرآن مجید کی آیت دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ وہ روایت پرسوں گزر گئی تھی غالباً کہ مکہ سے مدینے کا سفر تھا، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جا رہے تھے اور وقت عصر کا تھا، تنگ تھا اور نماز ادا کرنی تھی، تو صحابہ کرام دوڑتے دوڑتے آگے گئے، حضور نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں چمک رہی ہیں تو ان کو پیچھے سے آواز دی، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مسح میں لازماً کچھ جگہ ایسی سوکھی بچتی ہے، تو اگر یہ مسح جائز ہوتا تو پھر ان لوگوں کا مسح تو ہو جاتا، پھر وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ کیوں فرمایا؟ اسبغوا الوضوء، وضو کامل کرو، وہ ہماری دلیل ہے بڑی مضبوط۔ باقی مسح علی الخفین کے اوپر دلائل تقریباً 70 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں، کچھ قولی، کچھ فعلی، کچھ قولی، کچھ فعلی، کچھ ضعیف، کوئی صحیح، ساری ملا کر 70 سے زیادہ بنتی ہیں۔ یہ روایات مشہورہ ہیں، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص بھی روایت مشہورہ سے جائز ہے، روایات مشہورہ سے جائز ہے تخصیص۔ تو قرآن مجید کی آیت میں غسل الرجلین ہے، چلو جی تخصیص کر دو مسح الخفین کے ساتھ۔ اب شیعوں کو ہم ایک جواب تو یہ دیں گے کہ یہ جر جوار کا ہے، اور جر جوار میں یہ جو معطوف ہے یہ معطوف علیہ کے حکم میں نہیں ہوتا، لفظاً مجرور ہوتا ہے، حکم میں کسی اور کے ساتھ لگے گا، تو یہاں ارجلکم بھی پڑھو تب بھی یہ مغسولات پر عطف ہوگا، معنی کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے رؤوس پر عطف ہے، حکماً ممسوح نہیں، حکماً مغسول ہے، لفظاً مجرور ہے رؤوسکم کی وجہ سے، جر جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، یہ حالت خوف پر محمول ہے، خوف ہو تو وہ انہی روایات مشہورہ کی وجہ سے جو ہم نے بتائی، تخصیص جائز ہے نا۔ چلو تیسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، مان لیتے ہیں کہ مسح علی الرجلین ہے،
مان لیتے ہیں کہ یہ مسح کون سی ہے؟ الرجلین ہے، لیکن رجلین میں لوگوں کی عادت کیا ہے؟ چہرہ 3 بار دھوئیں گے، بازو 3 بار دھوئیں گے، پیروں کی باری جب آئے گی تو 8 بار دھوئیں گے، 7 بار دھوئیں گے، 10 بار دھوئیں گے، پھر پیر کو نکالتے بھی نہیں، رگڑتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر میل میں استعمال ہوتا ہے، پیر غبار میں استعمال ہوتا ہے، میل میں استعمال ہو رہا ہے، بوٹ بھی پہن چکے ہیں، وہاں بار بار دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو تمہارے ہاں مسح ہے نا، تم وہی کر لو، ہمارے ہاں وہ کس میں شمار ہوگا؟ غسل میں۔ ایک آدمی 8 بار پیر دھوتا ہے، وہ 2 بار کو کیا سمجھے گا؟ 3 بار کو کہے گا مسح جا ہو گیا وہ۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں وہ جو مسح جا تم سمجھتے ہو وہ ہمارے ہاں غسل میں منظور ہے، تم اتنا دھوتے ہو۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ مغسولات کے لیے حد بندی ہوتی ہے، ممسوحات کے لیے حد بندی نہیں ہوتی۔ یہاں الل کعبین جو آ چکا ہے جر والی قرات میں، یہ اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ یہ مقصور تھا، ممسوح نہیں تھا۔ ممسوحات کے لیے حد بندی نہیں ہوتی، مغسولات کے لیے ہوتی۔ تیمم کے لیے کوئی حد بندی ہے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس ختم۔ حد بندی تو نہیں کی، ایدیکم کہا ہے، الی المرافق ہے وہاں مسح۔ غسل میں حد بندی ہوتی ہے، الی الکعبین کا لفظ، الی المرافق کا لفظ یہ بتا رہا ہے۔ چلو جی یہ 4 جواب ہو گئے، 2 اور بھی ہیں، 6 جواب بنتے ہیں، ضرورت اتنی نہیں۔ باقی اہل سنت والجماعت جب اہل بدعت پیدا ہو گئے تو انس بن مالک سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت کی نشانیاں کیا ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہ ہمارا جاہل آدمی ان پڑھ بھی پہچان لے کہ یہ آدمی سنی ہے، یہ آدمی بدعتی ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا چند چیزوں کو دیکھو، پہلا اس کو دیکھو کہ موضوع پر مسح کرنے کا قائل ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو سمجھو یہ بدعت، اگر ہے تو سمجھو یہ سنی ہے۔ کرتا ہے نہیں کرتا الگ بات ہے، لیکن قائل اعتقاد رکھتا ہو۔ دوسری، شیخین کو افضل مانے، صحابہ کرام میں شیخین کو افضل مانے۔ اور تیسری، خطنین سے محبت کرے، حضرت عثمان حضرت علی دونوں سے محبت کرے، دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رکھے گا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور تیسری چوتھی چیز کیا ہوگی کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز ادا کرے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، گناہگار ہو یا ٹھیک ہو، اس کے پیچھے نماز ادا کر دے، نماز ہو جائے گی۔ داڑھی منڈے کے پیچھے داڑھی والے کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں تو تمام عرب علماء کی مصر میں نماز پھر وہاں مقتدیوں کی نہیں ہوگی، سب کی داڑھی کتری ہے، کسی کی منڈی بھی، اور نماز ادا کرتا ہے جامعہ ازہر کا استاد۔ ترکی میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہو پھر ہر گناہگار کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔